بادشاہ بن جاتا ہے شداد کی طرح، پوری جنت بنا لیتا ہے، لیکن سب کے پاس وقت بہت تھوڑا۔ مال میں تو کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ بہت غریب ہیں، کچھ بہت مالدار ہیں، کچھ بادشاہ، یہ تقسیم ہے۔ لیکن بہت بڑا بادشاہ مالدار، بہت بڑا مالدار، فقیر، بہت بڑا فقیر، عورت مرد، یہ سب ایک بات میں ان کی غربت اور فقر مشترک، کہ سب کے پاس عمر تھوڑی۔ تو خواہشات اتنی زیادہ، اسباب اس سے تھوڑے، عمر اس سے تھوڑی۔ مجھے اس پر شیر شاہ سوری کی بات یاد آ جاتی ہے، بہت نیک بادشاہ تھا۔ جب اس نے دہلی کو فتح کیا تو اس نے کہا افسوس، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر تھی جب اس نے دہلی کو فتح کیا، اور 66 سال کی عمر میں شہید ہو گیا، قادنجر کی فتح میں زخمی ہو گیا، وفات پائی۔ تو ٹوٹل 6 برس حکومت۔ کسی کے پاس لمبی بھی مدت ہے تو 60-70 سال ہے، اس سے جا کر آگے تو خود اولاد تنگ ہو جاتی ہے، اولاد تنگ ہو جاتی ہے ماں سے، باپ سے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہ میں اپنی ماں کے کپڑے بھی اب دھوتا ہوں، پیشاب بھی، پاخانہ بھی، روٹی بھی، سب کچھ جیسا میری ماں نے میرے ساتھ کیا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب تیرے پیشاب پخانے دھونے کی ضرورت تھی تو تیری ماں تجھے نہلاتی دھلاتی، ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی، وہ تو جب بھی اس کی خدمت کرتا تو اس کی موت کی دعا مانگتا کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اس کو بس تو اٹھا لے۔ تو ایک دم وہ چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ خواہشات اتنی زیادہ ہیں، ایسے گھر بناتے بناتے ایک عمر گزرتی ہے اور اس میں اثر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگا مجھے میرے پیسے کا کیا فائدہ، جب مجھے پیسے کی ہوس تھی تو میں اپنی محنت میں لگا ہوا تھا ڈاکٹر بننے میں، ایک اچھا ڈاکٹر بننے میں۔ ڈاکٹر بنتے 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 میں 50 سال کا ہو گیا۔ تو اب اس دولت کو میں کیا کروں گا؟ میرے پاس کتنے دن ہیں؟ چند صبح ہیں، چند شام ہیں۔ اب میرا نفس مجھے کہتا ہے تیری اولاد کے کام آئے، تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کے کام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ عجب سا گورکھ دھندا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے جنت کے لیے۔ جنت ہے لامحدود خزانہ۔ اگر ہماری خواہشات نہ ہوتی تو جنت سے مزہ اٹھانے کی طاقت ہی کوئی نہ ہوتی۔ پتہ نہیں یہ پرندے چہچہا رہے ہیں، یہ آج سے 10,000 سال پہلے جیسا گھونسلہ بناتے تھے آج بھی ویسے ہی بناتے، جو دانہ دن کا یہ چگتے تھے آج بھی ویسے ہی چگتے ہیں۔ انسان صرف 100 سال پیچھے ایسے گھر بناتا تھا، ایسی گاڑیاں تھیں، یا ایسے کپڑے تھے، یہ ایسے یہ اشفاق کے کننے تھے، کہ انسان خواہش میں اتنا تیز ہے کہ نہ پیسہ ساتھ دیتا ہے، نہ ٹائم ساتھ دیتا ہے، نہ طاقت ساتھ دیتا ہے۔ جتنی تیزی سے خواہش بدلتی ہے اتنی تیزی سے چیز نہیں بدلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے رکھا، ایک تو پیپر لے لیا، خواہشات کا سمندر اور بریکیں لگا دی، یعنی
کرنا، یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں دیکھنا، وہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اور ادھر جنت کی خبر سناتی کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیرا رب مہمان خانہ بنا کے بیٹھا ہو۔ پہلی نظر جب اللہ کا دیدار ہوگا، انسان کے خلا کو جنت بھی فل نہیں کر سکے اور نہیں کر سکے۔ جنت ملنے کے بعد بھی ایک خلش، ایک کمی باقی ہوگی، وہ دور ہوگی جب اللہ سامنے آئے گا۔ اللہ سے جنید جمشید سے پہلی ملاقات ہوئی، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ 97 میں اس وقت وہ پیک پر تھا۔ کسی نے موسیقی میں اتنا بڑا نام نہیں کمایا اور شہرت اور پیسہ جتنا اس بندے نے کمایا۔ تو کوئی میرے پاس لے کر آیا تو میں تھوڑی سی بات کی تو وہ مجھ سے کہنے لگا ایک سوال ہے، کہنے لگا ایک پاکستانی نوجوان جو سہانے خواب دیکھتا ہے، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، وہ مجھے حقیقی طور پہ حاصل ہے۔ جن خوابوں کی دنیا میں ایک پاکستانی نوجوان رہتا ہے، وہ خوابوں کی دنیا میرے پاس حقیقت میں موجود ہے۔ یعنی پنکھے بند کرا دو، اللہ نے ہوا چلا دی۔ تو کہنے لگا پھر کیا وجہ ہے کہ میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں ادھورا ہوں، کیوں؟ میں تو جو خواہش کرتا ہوں پوری ہوتی، پھر میرے اندر ادھورا پن کیوں؟ کس وجہ سے؟ میں نے خیر کافی بات کی، وہ یاد نہیں، لیکن جو مثال دی وہ یاد ہے۔ میں نے کہا تمہارے دائیں گھٹنے میں درد ہے، تم بائیں پہ دوا لگا رہے، جہاں تم میڈیسن استعمال کرتے ہو وہاں مرض نہیں، جہاں مرض ہے وہاں میڈیسن نہیں، تو درد تو باقی رہے گا۔ کہ یہ خلا تمہاری روح میں ہے، تم اسے گلیمر میں ڈھونڈ رہے ہو۔ روح کو کیا پتا گلیمر کیا ہوتا ہے؟ روح کو تو اللہ اس کے رسول کا پتہ ہے۔ روح صرف دو چیزوں کا پتہ ہے، ایک اللہ کو، ایک اسی معبود کو، باقی چیزیں جسم کی ہیں، اور جسم میں ایک حد تک چیز جاتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ جذبات کی دنیا میں جو چیز داخل ہوتی ہے اور اس کو سکون دیتی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، وہ ہے نہیں تو تم میوزک سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ہوگا تو کیا کرو؟ اگر تم 3 دن کے لیے تبلیغ میں جائے، وہ کہنے لگے میں تو ڈانس کرتا ہوں، میں تبلیغ کروں گا۔ اچھا کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اچھا بھی تو ہو۔ ہمارے یہاں عجب تصور ہے، کوئی غلط زندگی پر ہے، تینوں کیا فائدہ نماز ہے۔ میرا گورنمنٹ کالج لاہور کا ساتھی تھا، اللہ نے اس کو بہت تبدیل کیا، بہت تبدیل کیا، لیکن وہ گوروں کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی، رنر تھا بلا درجے کا، ان سے ساتھ بیٹھ کے شراب پی لیتا تھا، اور ساری اسلام آباد میں بہت فیمس تھا، تو کبھی دروازے پہ گرا پڑا ہوتا، کبھی فٹ پاتھ پہ اپنے گھر، پولیس والے اٹھا کے اندر کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ پولیس والے اٹھا کے تھانے لے گئے، تو جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو نماز کا وقت ہو، کہنے لگا میرے لیے مصلی اور لوٹا دو نماز پڑھ۔ کہنے لگے احمد صاحب راتیں کی کر دینا، کہنے لگے اس لیے تو نماز پڑھ رہا ہوں کہ گناہ ہوا ہے تو نیکی بھی تو کرو۔ ہمارے الٹا تو سب تینوں کی فائدہ نماز اندر، تینوں کی فائدہ روزے اندر، تیرے تو کاروبار ہی حرام ہے، تیری تو روٹی حرام ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے۔ اللہ نے پرفیکشن نہیں مانگی، اللہ نے کاؤنٹنگ مانگی ہے کہ ہم کاؤنٹ کر لیں گے، وزن کر لیں گے، اگر تمہاری نیکیاں 51 ہیں اور گناہ 50 ہیں تو بس ہم تمہیں معاف کر دیں، ایک پر معاف کر دیں، اور اگر برابر ہیں تو کسی نے تمہیں دے دی تو بھی معاف کر دیں گے۔ کم ہے نیکیاں تو پھر جتنی کم ہے اتنی سزا دے کے صاف کر کے پھر جنت میں ڈال دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا میں جاؤں نا، جائے گا۔ اس 97 کی بات ہے، 2001 میں وہ 3 چلے کے لیے نہیں، کوئی 3 دن 4 مہینے کے لیے چلا گیا۔ پھر مجھے اس کا فون آیا بالا کوٹ سے کہ میں ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اور اس پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلز اور میوزک میں ڈھونڈتا تھا وہ سکون مجھے یہاں مل گیا ہے۔
مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ پھر اللہ نے اس طرف جو چلا تو پھر ادھر بھی اس نے کمال کر دکھایا، کہتا تھا میں چاہتا ہوں میں جب مروں تو اللہ مجھ سے راضی، میں جب مروں تو اللہ مجھ سے راضی۔ میں نے تو اس کا جنازہ پڑھایا، میں نے دیکھا کہ کیسے اللہ اس سے راضی، جن سے راضی ہوتا ہے ان کے ایسے جنازے اٹھواتے۔ سبحان اللہ، کیا کہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواہشات کا ایک لامحدود قسم کا جہان ہے اندر، ٹائم اسباب اس سے تھوڑے اور ٹائم اس سے تھوڑا، تو لہذا اب اگر ہم اس راستے پہ چل پڑے نا کہ یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، تھک جائیں، بڑے سے بڑا مالدار تھک جائیں، کیونکہ جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اس دنیا میں ہو نہیں سکتا، ڈیزائن ہی اس کا وہ ہے۔ اب یہ ایک پاؤ کا گلاس ہے، اس میں آپ آدھا کلو پانی ڈالیں گے تو بہہ جائے گا۔ لہٰذا یہاں کیا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر، پھر وہ تمہاری ہر خواہش پوری کر، کہ جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو تب جا کر انسان کی تکمیل ہوگی۔ تو یہ اللہ سے عرض کریں گے، یا اللہ ہم دنیا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم تجھے راضی نہیں کر سکے جیسے کرنا تھا، تیری بندگی نہیں کر سکے جیسے کرنا تھا، تو تجھے دیکھنے کے بعد ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں ایک سجدہ کریں، جیسے فیصلہ آباد میں کرنا تھا، ایک سجدہ، صرف ایک، 5 نمازیں ایک سجدہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، سبحان اللہ، کیا بات کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دنیا میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، یوں سمجھو تم نوکر تھے، میں مالک تھا، اور نوکر کے ذمے ہے مالک کی اطاعت کرنا۔ اب تم میرے پاس آئے ہو تو پوزیشن، حیثیت بدل گئی، یہ میرا مہمان خانہ ہے، یہاں جو بھی آتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے اور میں اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ کیونکہ یہ میزبان لوگ دسترخوان بچھا رہے ہیں اور پلیٹیں رکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، میزبان کو فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو، دنیا میں تم غلام، میں آقا، جنت میں تم مہمان، میں میزبان، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، میزبان کی غیرت کے خلاف ہے کہ میزبان سے کام لیا۔ اب تم یہاں صرف اپنی مرضی، چاہتیں پوری کرنے کے لیے آئے ہو، جاؤ موج کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم۔ سبحان اللہ، کیا کہوں، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ قرآن کو دیکھو تو اللہ، اچھا ایک عجیب بات ابھی ذہن میں تو بتا دیں، ایک ہوتا ہے تشتہی جو اللہ قرآن میں ہے، ایک ہے تدعون، ترجمہ تو یہی ہے جو چاہو گے، جو دعویٰ کرو گے مل جائے گا، لیکن تشتہی اور تدعون میں فرق ہے۔ تشتہی کا مطلب ہے تمہارے ذہن میں ہوگا کہ میری یہ خواہش پوری ہو، یہ خواہش پوری ہو، جو چاہو گے ہم مہیا کر دیں گے۔ تدعون میں یہ خبر اللہ دے رہے ہیں کہ بعض چیزیں تمہارے ذہن میں آئیں گی کہ یہ ہو جاتا، پر تم اندر سے ہو گئی، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا، لیکن جب تم میرے پاس آؤ گے اور اپنی سوچ میں ایسی چیز کا مجھ سے سوال کرو گے جس کے لیے تم خود ہی اندر میں کہہ رہے ہو گے ایسا نہیں ہو سکتا، تو تیرا رب وہ بھی کر دے گا۔ اس کے آگے ایک لفظ ہے نزل من غفور رحیم۔ نزل کا کیا مطلب ہے؟ نزل ہے نازل ہونا، آمد، جیسے ابھی ہم نازل ہو، آمد ہوئی، آئے، آتے ہی مہمان آپ کو دسترخوان پہ تو نہیں بٹھایا، یہ مجھے پانی کا گلاس دیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں نزل۔ مہمان کے آتے ہی جو چیز ہلکی پھلکی اسے پیش کی جائے، پانی ہے، کوئی جوس ہے، کوئی وہ کوک ہے، پیپسی ہے،
یا سردیاں ہیں تو کوئی وہ عربوں میں تو قہوہ چلتا ہے، گرمی سردی، تو سوپ ہے. آتے ہی مہمان کو جو چیز دی جاتی ہے اسے نزل کہتے ہیں. تو نزل کا پیمانہ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ جو چاہو گے دوں گا، جس ناممکن کا تصور کرو گے وہ بھی دوں گا. یہ ہے میری پہلی مہمانی تمہاری آمد پر. تو اصل مہمان نوازی اس کے بعد شروع، اس کا کیا لیول ہوگا اللہ کے ساتھ. بھائی یہ زندگی امتحان ہے. میرے نبی ایک زندگی لے کر آئے، وہ سیکھ لیں. اس میں چند فرائض ہیں. 5 نمازی، 30 روزے. اس میں بھی اللہ نے کہا بیمار ہے تو بعد میں سے، مسافر ہے تو بعد میں سے، کوئی زیادہ ہی بیمار ہے تو اچھا چل چھٹی کرو، ایویں ہی معاف کر دیتے. حج ہے مالدار پر ہے، زکوٰۃ ہے مالدار پر ہے. صرف ایک نماز ہے جس کو اللہ نے محکم کر کے بیان کیا ہے، اس میں کوئی چھٹی. نماز دکھ ہوتا ہے امت کا 70-80% حصہ نماز چھوڑ چکا. کیا مرد کیا عورتیں نماز چھوڑ چکے ہیں. عربوں میں اب بھی کچھ بہتر ہے نماز کی ریشو. اور موریتانیہ میں گیا، والد صاحب کٹے تھے، والد صاحب بھی ساتھ تھے. وہاں میں نے پوچھا نماز کی ریشو کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہاں ہمارے یہاں 100% نماز ہے. آبادی تھوڑی، ملک تو پاکستان سے بھی بڑا، آبادی کا، لیکن جو موریتانی ہوگا وہ نمازی ہوگا. باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو ان کی گارنٹی نہیں. موریتانی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، شہری ہے، دیہاتی، 5 کا نمازی. اور دیہات میں 100% حفظ قرآن، سب بچے حافظ قرآن، سب بچیاں حافظ قرآن. پورے صحرا میں قرآن کوئی نہیں، لیکن سب کے سینوں میں قرآن محفوظ لکھا ہوا، کسی کے پاس کوئی، سینوں میں سب کے پاس موجود. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں گنجائش نہیں. میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ملتی اس 1439 سال میں تو میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کو ملتی، لیکن انہوں نے بھی نماز پڑھ کے بتایا کہ نہیں، نماز کی گنجائش نہیں ہے. چاہے اسی کی خاطر سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہو، نماز پڑھنی پڑے گی. نماز کی چھٹی نہیں. باقی چیزوں میں نرمی ہے. صرف ایک 5 وقت کی نماز کیا دیر لگتی. نماز کے بعد میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک. پورا دین اس کے اندر، پوری زندگی اس کے اندر، اور دنیا اور آخرت کی ہر شے. صرف ایک حدیث. 10 لاکھ حدیثیں، ایک حدیث سناؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ خود سننے کے بعد کہو گے سچ کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی اس کے اندر سمٹ گئی. ویسے گھروں میں رہتا ہوں، یا وہ تو بولے دی جھوکی میں رہتا، یا وہ ادھر تھر پا کر میں رہتا. 4 اذا کن فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا. 4 باتیں اگر تم مجھ سے لے لے، میرے نبی کہہ رہے، 4 باتیں اگر تم مجھ سے لے لے، پھر تم چین کی بنسری بجا اور میٹھی نیند سو جا. دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے. کیا خوبصورت بات فرمائی کہ 4 باتیں، 40 نہیں آنکھیاں، 50 نہیں آنکھیاں، 4 باتیں مجھ سے لے لو میرے نبی فرما رہے، اور پھر جاؤ موج کرو. دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. کیا ہے یا رسول اللہ؟ صدق و حدیث ہے. زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ. 99% کیا 100% پاکستان تو فیل ہو گیا. پہلی بات میں فیل ہو، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ 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 جھوٹ. میرے نبی نے کہا 4 باتیں چھوٹی چھوٹی. صدق حدیث، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حفظ امانت، دیانت داری اور امانت داری سے کام کرنا، کبھی دھوکہ نہ دینا. انہی پہلے 2 چیزوں کی وضاحت کے لیے ایک حدیث اس کے ساتھ ایڈ کرتا. میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. بخیل ہوتا ہے؟ کہا ہاں. جھوٹا ہوتا ہے؟ کہ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں ہوتا. پھر آپ نے فرمایا ایک اور حدیث اور سنا. آپ نے فرمایا
کہ میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بطور بشر، بطور انسان میں اس سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، لیکن اگر ذرا بھی مجھ سے اس کا تعلق ہے، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ وہی پہلی دو بات، صدق و حدیث ہے، سچ ہو، حفظ و امانت ہے، دیانتداری سے کام۔ ان دو کی ایک اور فضیلت سنو، ان کا سچا امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں، ذمہ دار کیوں نہیں کہا؟ سچا اور امانت دار ذمہ دار نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ زراعت کی بات کیوں نہیں کی؟ تجارت کی کیوں نہیں؟ کہ زراعت میں خوفناک امتحان نہیں ہے اور تجارت میں خوفناک امتحان۔ ایک ایک سودے پہ جھوٹ بول سکتے، دھوکہ دے سکتے۔ اب ہماری گندم کٹنا شروع ہو گئی، اسی کڑا دھوکہ دے ہونا، دانے اندر ڈھیک لگ گئے، ریٹ بھی حکومت آ کے 1300 روپئے، ہم کم زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ تاجر تو جتھے کاپا لگے لا دیتا ہے، تو ہم تو کم زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ کا ریٹ ہے 1300 روپئے من ہے، اب کٹنا شروع ہو گئی ہے، میں کیا جھوٹ بولوں یا میرا مینیجر، میرا نوکر کیا جھوٹ بولے؟ تولنا بھی انہیں نہیں آگے، تول بھی ساڑھا نہیں ہوگا، تول وہ سانو ڈنڈی مار کے لگے جانا۔ ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، ہمارے جھوٹ کا پیپر ہی کوئی۔ ساتھ آلو نکل کے بیچ رہے ہیں، اس میں منڈیوں کا ریٹ ہے، ہاں جی اسی اتنے لینا ہے، یہ تو ذمہ دار کر ہی نہیں سکتے۔ منڈی سے ہوتا ہے جی اتنا ریٹ ہے جی، ابھی فی یعنی ہر ٹرک میں ہم ہزاروں روپے کا گھاٹا کھا رہے ہیں۔ تو ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں کہ سچ اور جھوٹ کا ٹیسٹ کوئی نہیں۔ زیادہ زیادہ کوئی ہیرا پھیری ہوتا کسی سے پانی واٹ کے اپنے نو لا لو، یہ بہت تھوڑے بے غیرت ہوتے نہیں کر دے، ہمیں ایسا بہت کم لوگ نہیں کرتے، بہت کم کرتے۔ تو ذمہ داری میں امتحان کوئی نہیں ہے، تجارت میں امتحان، روزانہ جھوٹ بولو، ہار آنے والی سے بولو، ہر ایک کو دھوکہ دو، روزانہ سچ بولو، ہر آنے والی سے سچ بولو، ہر ایک کے ساتھ دیانتداری سے کام کرو، لیکن سردی میں ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے جب سچ بولے گا اور دیانتداری سے چلے۔ صلی اللہ علیہ نبی نے کہا چل صبر کر، آجا میرے نال کھلو، موجوں ابدی زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ کرو۔ انصار مدینہ ذمہ دار تھے، مکے والے تاجر تھے، تو آپ نے کہا میں مہاجرین کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ۔ تو دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی، صدق و حدیث ہے، حفظ و امانت ہے، یا یہ پوری زندگی کو خوبصورت کر دینے والی چیز۔ تیسری حسن و خلیقت، اخلاق کی خوبصورت، یہ چیز میرے جیسے یہ گھر خوبصورت، لیکن ضروری نہیں کہ یہاں زندگی بھی خوبصورت۔ زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ایسے گھروں سے نہیں، اس کا تعلق اچھے اخلاق سے۔ کچا گھر ہو، پکا گھر ہو، اتنا بڑا گھر ہو، اگر اہل خانہ کے اخلاق اچھے ہیں، ایک دوسرے کے لیے میٹھا بول ہے، ایک دوسرے سے درگزر ہے، ایک دوسرے کو طنز نہیں، تانا نہیں، تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اگر اخلاق نہیں ہے، کبھی عورت میں شدت، کبھی مرد میں شدت، کبھی بچوں میں بدتمیزی، کبھی ماں باپ میں تیزی اور بدتمیزی، کبھی نوکروں کے ساتھ فرعونیت، تو اس گھر کی در و دیوار بھی اداس ہو جاتی۔ جہاں اخلاق نہیں ہوتے، جہاں اخلاق ہوتے ہیں وہاں وہ جگہ جنت کا ٹکڑا اللہ بنا دیتا ہے۔ اور سارے اخلاق کا خلاصہ ہے اوروں کی برداشت کر کے چلو، اوروں کی برداشت کر کے چلو، اوروں کی برداشت کر کے چلو۔ اس لیے اس صفت کے ساتھ اللہ کے نبی نے حسن کا لفظ لگایا۔ سچائی بھی خوبصورت چیز ہے، دیانتداری بھی خوبصورت چیز ہے، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ خوبصورتی کا لفظ لگایا، حسن و خلیقت، اخلاق کے ساتھ حسن کا لفظ لگایا، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ نہیں لگایا۔ کہ اخلاق ایسی چیز ہے جب اچھے ہوتے ہیں تو نظر آتے ہیں، برے ہوتے ہیں نظر آتے ہیں۔ تو اخلاق کا اچھا ہونا ان زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے،
اور ہر انسان کی تمنا ہے کہ میری زندگی خوبصورت ہو، میری زندگی اچھی ہو، میری زندگی خوبصورت ہو۔ تیسرا، وہ سارے اخلاق ایک لفظ میں ہے، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرے، برداشت کرے۔ اور ایک حدیث میرے نبی نے کہا، معاذ پورے دین کا خلاصہ کر، پورے دین کی سمری بنا دو تو ہکے گا لے جی۔ کہا جی یا رسول اللہ، تو آپ نے ایسے کیا، زبان نکال، کہا بس اس پہ قابو رکھ، اس پہ قابو رکھ۔ وہ کہنے لگے اس کی وجہ سے کوئی پکڑ ہے؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں خوبصورتی چاہتے ہیں، زندگی خوبصورت چاہتے ہیں، اپنے اخلاق اچھے کریں، خامد کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامد کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، مالکوں کا نوکروں کے ساتھ، نوکروں کا مالکوں کے ساتھ۔ یعنی بہت سفر کیا ہے اس راستے میں۔ آج کی اولاد کی نافرمانی میں بہت بڑا دخل والدین کا ہونا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو سپیس نہیں دیتے، اپنی مرضی ان پر مسلط کرتے، جس کا آہستہ آہستہ رد عمل بننا شروع ہوتا ہے اور ایک فاصلہ دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنے اللہ نے ان کے حقوق رکھے۔ ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر، کہا جی یہ میرا بیٹا ہے، بہت نافرمان۔ حضرت عمر نے سوٹی چاہے انہوں مارا ناستے، کہنے لگا جی ٹھہرا ٹھہرا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ماں پیو کا حق بھی بڑا، تو کوئی اولاد کا حق بھی ہے، کوئی اولاد کا حق بھی ہے۔ کہ ذرا بتائیں۔ تو پہلا حق ہے کہ نیک ماں دے، نیک جگہ شادی کرے، ماں اچھی ہو۔ دوسرا حق ہے جب پیدا ہو تو نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق ہے کہ اس کو قرآن سکھائے۔ کہوں میری بھی سن لو، اے میرا پیو بیٹا اس نے حبشی عورت نال شادی کی تو میری ماں چنگی نہیں دیتی۔ دوسرا حق ہے اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں۔ اور کو پوچھو ہور کوئی نہ ہی نہیں لگتا میں جولان گندگی کا کیڑا۔ اور تریا پوچھو آج تے اس میں قرآن دی شکل نہیں وکھائی۔ حضرت عمر نے وہ سوٹی ادھر کر دی تھی، پہلے تو تیرا دماغ ٹھیک کرا۔ تو حسن خلیقت، اچھا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ عفت فی تہمت، رزق حلال، رزق حلال۔ چھوٹی سی حدیث، پورا دین اس کے اندر۔ فرائض کے بعد یہ چار باتیں آپ لے لیں، میں لے لوں، یہ مستورات لے لیں، انشاءاللہ زندگی صراط مستقیم پر آ جائے، خوبصورت ہو جائے۔ رزق حلال وہ عمل ہے۔ 7 دن معاذ بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت۔ تو آپ نے کہا یہ کیا ہوا تیرے ہاتھوں کو کیا؟ کہا جی میں مزدور آدمی ہوں، کھیتوں میں کام کرتا ہوں بچوں کے لیے، سخت ہو گیا۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بوسہ لیا، ایسے چون کر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ ہمارا رزق حلال ایسی چیز ہے کہ وہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ تو بھائیو سچائی اور دیانتداری جہاں ہوگی وہ شخص 24 گھنٹے نماز میں ہوگا، بندگی میں ہوگا۔ یہ تبلیغ ہے، اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اللہ آپ کو موقع دے تو جایا کرو، 3 دن ہی لگانا شروع کرو گے تو بہت سے راستے پہنچ جائیں۔ اللہم لک الحمد کما انت، وصلی علی محمد کما انت، وفل بنا ما انت انک انت الغفور۔ اللہم بارک لهم فیما رزقتهم، اللہم بارک لهم فیما رزقتهم، اللہم بارک لهم فیما رزقتهم، واوزعهم ان یشکروا نعمتک التي انعمت علیہم وعلی والدیہم، اللہم الف بین قلوبهم واصلح ما اصلحت بینہم، اللہم الف بین قلوبهم